السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی 5 راتیں گزر چکی ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنی اپنی طاقت کے بقدر اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور توبہ استغفار کے لیے دعا کی ہے، اور مغفرت کی دعا کی ہے، اور اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک رات ہے جس کو لیلۃ الجزا کہتے ہیں، یعنی وہ عید الفطر کی رات ہے، اور عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی بدلے کی رات اور انعام کی رات۔ اس رات میں جنت کو دھونی دی جاتی ہے اور آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور جنت کی صاف صفائی ہوتی ہے۔ تو جب جنت کی صاف صفائی ہوتی ہے اور جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور جنت کو دھونی دی جاتی ہے، تو جو جنت کی جو حوریں ہوتی ہیں وہ یہ سب دیکھ کر باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جنت کس کے لیے آراستہ کی جا رہی ہے، اور جنت کی صاف صفائی کیوں ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر اور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے جنت کی صاف صفائی ہو رہی ہے اور جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔ تو حوریں بھی ان خاص مہمانوں کا انتظار کرتی ہیں، یعنی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتا ہے اور جنت کی صاف صفائی کرتا ہے اور اس کو دھونی وغیرہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر روزہ داروں پر رحم فرماتا ہے اور روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو عید الفطر کی جو رات ہے، لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات اور انعام کی رات، اس رات بھی عبادت کرنا چاہیے، اور اس رات میں تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کمی رہ جاتی ہے روزہ داروں کے لیے اور لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر پایا ہے اور پورا مہینہ اس کا گزر گیا ہے غفلت میں اور لہو و لعب میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں گزر گیا ہے، اور وہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکا ہے، تو وہ اس کو ایک اور موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے عبادت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لحاظ سے اور بندے کی مغفرت کے لحاظ سے، اس لیے اس رات میں بھی عبادت کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات میں روزہ داروں کو بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بے حساب اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے اور آگ سے خلاصی دیتا ہے، نجات دیتا ہے۔ تو اس رات میں بھی ہم لوگوں کو عبادت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تلاوت قرآن مجید وغیرہ سب کرنا چاہیے۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے، عید کا وقت آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندے کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کیوں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مزدور ہیں، انہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی ہے، تو یہ اپنی مزدوری لینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، اور میں اپنے بندوں کو پورے مہینے کی پوری مزدوری دیتا ہوں، اور آج میں ان سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور ان سب کو معاف فرما دیتا ہوں، اور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل
فرما دیتا ہوں اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تم سب بخشے بخشائے ہو اور تم اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ، اور ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں، اور تم بس اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاؤ، اور تم بخشے بخشائے ہو، تمہارے گناہ سب معاف فرما دیے گئے ہیں، تمہارے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع تلاش کرتا ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ بس بندہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، نماز پڑھے، نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، نیک کام کرے اور برائیوں سے گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور جو دین اسلام کے ارکان ہیں ان کو بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یعنی انعام کی رات اور بدلے کی رات۔ تو اس رات میں جو ہم لوگ جو روزہ دار ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو اس ایک مہینے کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور سب سے راضی ہو جاتا ہے، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ خلاصی فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اس رات، اور اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو آگ سے نجات دیتا ہے، نجات فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو چھٹکارا نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اس رات میں بھی لیلۃ الجائزہ، یہ عید الفطر کی رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی چاند رات والے دن، چاند رات جس رات میں چاند نکلتا ہے، عید کے ایک دن، جیسے کل عید ہے تو آج جو رات ہوگی اسی کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات اور چاند رات۔ تو اس رات میں ہم لوگوں کو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، نہ کہ ہم لوگ اپنی شاپنگ وغیرہ میں پوری رات گزار دیتے ہیں اور لہو و لعب کے کام میں اپنے آپ کو ہم لگائے رہتے ہیں، اور گھروں کے جو کام ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مشغول رہتے ہیں دوسرے کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو اپنے کاموں کو بھی ہم جلدی سے جلدی نپٹا لیں، اور پھر رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، کیونکہ گھر کے کام بھی کرنا ضروری ہے، تو ان کو جو بھی ضروری کام ہے ان کو بھی ہم نپٹا لیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، نفل نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن مجید پڑھیں، اور توبہ استغفار کریں، اور جو بھی مراقبہ کریں، اور جو بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات ہم کریں۔ تو یہ تھی کچھ باتیں عید الفطر کے حوالے سے اور لیلۃ الجائزہ یعنی بدلے کی رات کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔